claiming now you want to appoint more people. You will appoint people where? In the jungle? جب روڈز ہی نہیں ہے تو اپوائنٹ کہاں کرو گے آپ؟ اب یہ نیا ایک ان کا ٹینڈر پاس کرنے کا سارے لوگوں کو بٹھائیں جنہوں نے یہ ٹینڈرز پاس کیے تھے, ان کے اوپر پیسے لیے تھے, یہ بٹھا کے ان سے اکاؤنٹیبلٹی کرائیں نا سر. نہیں کرائیں گے تو یہ سارے کے ساروں کے اوپر یہ الزام لگوائیں کہ یہ جو لوگ مرے ہیں, جو انجر ہوئے ہیں, جنہوں نے اپنی ٹانگیں کٹوائی ہیں, ہاتھ کٹوائے ہیں, جن کو انجریز ہوئی ہیں پرماننٹ, اس کی اکاؤنٹیبلٹی دیں نا. یہ ہمارے پریویس چیئرمین کا بھی بھائی کا انتقال ادھر ہی ہوا تھا, یہ اس وقت بھی ٹاپک ریز ہوا تھا. Nobody did anything. This is just a money making thing for all these governments over and over again. They haven't done anything and they claim that this is ہمارا قصور, پبلک پہ ڈال دے سارا کچھ. Sir, this is ridiculous. Now the minister is not there to answer. اچھا ماشاء اللہ, چلیں جی. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ مسٹر چیئرمین صاحب. پرابلی سینیٹر سمینہ صاحبہ کو معلوم نہیں ہے, وی آر ایکچولی ان دا جنگل, اور یہیں پہ لوگ ڈپلوائے کریں گے جنگل میں, لا بھی جنگل کا ہی ہے. خیر اینی وے سر, میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا اس کا کوئی فائدہ تو ہوگا نہیں, لیکن میں ان پرنسپل ایک چیز بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں سر, ہمارا مسئلہ, ہمارا کام ہے ہم لا پاس کریں. اب اگر اس میں ہم لوگ ایک سمجھتے ہیں ایز اے ممبر آف دس ہاؤس, ہم سمجھتے ہیں کہ ریٹائرڈ ججز کو ہونا چاہیے تو ہونا چاہیے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ سٹنگ ججز کو ہونا چاہیے تو ہونا چاہیے. پرابلم سر کب آتی ہے؟ پرابلم تب آتی ہے جب ہم لوگ ایکچولی نظریہ ضرورت کے تحت لا بنانا شروع کر دیں. یہ 1954 میں جب نظریہ ضرورت کا لا پاس ہوا تھا, ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی, جس نے کانسیپٹ اور جو گورنر جنرل اس وقت کے تھے غلام محمد صاحب, انہوں نے پیو وے کیا تھا یہ جو ڈیموکریسی کو ہاؤ ٹو ڈیریل اور کس لحاظ سے ہم ہر غلط بات کو جسٹیفائی کر دیں. تو آج جو ہم کر رہے ہیں, جو جیسے پہلے باتیں ہوئی تھی سر, آپ نے ایک لا بنایا, سب نے مل کے اس کو ایمینڈ کیا, اور سب نے مل کے سمجھا کہ اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اب اچانک 8 مہینے سال بعد, مطلب ایسی کون سی بات ہو گئی ہے کہ ہم دوبارہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو ہونا چاہیے, اور وہ بھی ایک ایسے ٹائم پہ کہ جب ٹریبونلز اناؤنس ہوئے, جب وہ کیسز آلریڈی کورٹ میں ہیں, جب اس طریقے سے ہوتی ہے. تو اب اگر فرض کریں اگر وہ ٹریبونلز کسی وجہ سے کوئی بھی ڈیسیژن لیتے ہیں تو آپ لوگوں نے آلریڈی اس کو کنٹروورشل کر دیا ہے. ون وے اور اندر وے کوئی اس کی بات نہیں مانے گا. اگر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا تو ہم بالکل نہیں مانیں گے, کیونکہ ان دا مڈل آپ لا چینج کر رہے ہو. اگر انہوں نے کسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلے کر لیے تو وہ لوگ نہیں مانیں گے, وہ کہیں گے کہ دیکھا پاکستان تحریک انصاف یہ کری تھی. تو اس قسم کے ڈیسیژنز آپ ضرور لیں, لیکن اس ٹائم کے اوپر نہ لیں, کیونکہ اس سے ہم سارے اپنے اچھے کام کو کنٹروورشل کر دیتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے ان کنٹروورسیز بنانے کی؟ مسئلہ اس چیز کا ہے. اور اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے, اس سے جو اسکول آف تھاٹ ہے, جس بیسس پہ ہم لوگ وہ چیز کر رہے ہیں, اس کے پیچھے ایک میلافائڈ انٹینشن نظر آتا ہے. تو ہم اپنے اچھے کام بھی غلط کر دیتے ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ تھی, کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن اصل پرابلم ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم لوگ نظریہ ضرورت کے تحت لاز پاس کر سکتے ہیں, اور اسی میں بھی یہ جو امینڈمنٹس آ رہی ہے نیب کے اندر, وہ بھی نظریہ ضرورت ہی ہے. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس لحاظ سے پھر ہم لوگوں نے جو ابھی بجٹ جو کیا ہے سر, اس بجٹ میں بھی ہم نے نظریہ ضرورت کیا. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایک پروگریسو بجٹ لا رہے ہیں, کہ مطلب پروگریسو ٹیکس لا رہے ہیں کہ جو مالدار آدمی ہے وہ ٹیکس دے گا, 45% دے گا. چلو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ ضرور دے, لیکن اس کے اوپر آپ 10%
آپ سپر ٹیکس لگا رہے ہو. اچھا اس کو چھوڑ دیں, جتنے بھی ٹیکسز ہیں اس کے اوپر آپ 25%, 20% آپ کے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. تو جب آپ اینڈ میں دیکھیں تو اینڈ میں ہر ایک آدمی جو اس کا ٹیکس بریکٹ ہے اس سے آلموسٹ اراؤنڈ 20%, 30% زیادہ ٹیکس دے رہا ہے, بلکہ 40% زیادہ ٹیکس دے رہا ہے. تو جب آپ اس قسم کے بنا رہے ہوتے ہو, اپنے پالیسیز بنا رہے ہوتے ہو, آپ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے. اچھا مثال دے دیں گے کہ یہ کہ جی آپ فلانے ملک میں دیکھ لیں, آپ ناروے میں دیکھ لیں, آپ اس ملک میں دیکھ لیں, آپ اس ملک میں دیکھیں گورنمنٹ کیا دے رہی ہے ان ریٹرن. ہم لوگ کس کے. اچھا پھر ہمارا مسئلہ ایک اور بھی ہے, ہم کہتے ہیں کہ باہر سے کوئی آدمی آ کے انویسٹ کرے. بھئی آپ یہ بتائیں, ہم ایز اے پارلیمنٹیرینز, ہم ایز اے پولیٹیکل لیڈرز, ہم لوگوں نے اپنا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے, باہر والوں کو کہتے ہیں پاکستان میں انویسٹ کرو. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ جا کس طرف رہے ہیں. یہ ساری نظریں ضرورت کے تحت ہو رہی ہے, اور یہی چیز ہے جو پاکستان کو وقت کے ساتھ ساتھ نیچے لے کر جا رہی ہے. ایک آخری بات سر. نہیں, یہ تو یہ پھر آپ اس کے لیے موشن لے کے آئے. سر میں لے کر آ رہا ہوں, لیکن آخری بات سر, آپ کو پتہ ہے یہ بل, اس بل کو کل آنا چاہیے تھا, کیونکہ کل 5 سر ایک آخری بات سر, یہ بل اصل میں کل آنا چاہیے تھا, کل 5 جولائی ہے. منسٹر صاحب کو چیئرمین صاحب نے اپنے چیمبر میں بلایا تھا, تو آپ نے اس حوالے سے ابھی وہ کر دیتے. سر مجھے بات ختم کرنے دیں, 1 منٹ رہ گیا سر, 1 منٹ رہ گیا اس پہ بات مزید آپ سر, 1 منٹ رہ گیا سر. شکریہ سر لاسٹ ٹائم بھی سر 1 منٹ رہ گیا سر. تو جو دلا نوٹس کو نپٹایا جاتا ہے, جی نہیں آپ کا بنتا نہیں, اس پہ قانون پاس ہو گیا, آپ کس طرح بات کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے آپ, لوٹ نہیں کر سکتے. جی آرڈر نمبر 8. اب ہم دونوں ایوانوں سے صدر مملکت کے خطاب پر بحث کا آغاز کرتے ہیں. اگر کسی نے جو بات کر